اگر تو نے بیوہ یا یتیم کو ستایا تو میرا قہر تجھ پر بھڑکے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 22واں باب 21ویں تا 27ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دے، تو مسافر کو دکھ نہ دے اور نہ اس کو تنگ کر، کیونکہ ملک مصر میں تم بھی مسافر تھے۔ تو کسی بیوہ یا یتیم کو مت ستا، کیونکہ اگر تو نے ان کو ستایا اور وہ میرے پاس چلائے تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا۔ میں تم کو تلوار سے قتل کروں گا تو تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی مفلس کو کچھ روپیہ قرض دے تو سود خور کی مانند مت بن اور اس سے سود مت لے۔ اگر تو نے اپنے ہمسایہ کا لباس گروی میں لیا ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت اس کو واپس دے دے، کیونکہ یہی ایک چیز اس کے اوڑھنے کی اور اس کے بدن کا لباس ہے۔ وہ کس میں سوئے گا؟ اگر وہ میرے پاس چلایا تو میں اس کی فریاد سن لوں گا، کیونکہ میں ترس کھانے والا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 17 جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، اے خداوند میری قوت میں تجھ کو پیار کرتا ہوں۔ اے خداوند میری چٹان، میرے حصار، میرے مخلص، میرے خدا میری چٹان جہاں میں پناہ لیتا ہوں، میری سپر، میری نجات کا کرن، میرے حسین۔ میں خداوند قابل حمد کو پکاروں گا اور میں اپنے عداد سے رہائی پاؤں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو۔ خدا کی تعریفیں بلند ہوں جو مجھے بچاتا ہے، وہ جس نے اپنے بادشاہ کو عظیم فتوحات دیں اور اپنے ممسوح کو رحمت دکھائی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ آمین۔ تم بت پرستی ترک کر کے خدا کے خادم بنے، اب تم اس کے بیٹے کے منتظر ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا پہلا باب 5ویں سے 10ویں آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے درمیان تمہارے لیے کیسے بن گئے تھے، اور تم ہمارے اور خداوند کے مقلد ہو گئے جب تم نے کلام کی بڑی مصیبت کے ساتھ روح القدس کی خوشی سے قبول کر لیا، یہاں تک کہ تم مقدونیہ اور اکایا کے سب مومنین کے لیے نمونہ بن گئے، کیونکہ تم سے خداوند کے کلام کی شہرت فقط مقدونیہ اور اکایا ہی میں نہیں ہوئی، بلکہ ہر جگہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے مشہور ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں، اس واسطے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تم میں کیسا دخل پایا، اور تم کیوں کر بتوں سے خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرو، اور آسمان پر سے اس کے بیٹے کے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے، یعنی یسوع کے جو ہمیں آنے والے غضب سے چھڑاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 22واں باب 34ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ تو خداوند اپنے خدا کو پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا
تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔